حدیث نمبر 225 225 حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي خالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو حدیث شریف آ رہی ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام روایت کر رہے ہیں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ. ہند بن ابی حالہ کے بارے میں ہم پہلے لکھا چکے ہیں. حدیث نمبر 8 کا جو حصہ ہے حدیث نمبر 8 ابھی ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ 225 پڑھ رہے ہیں 225 شروع پہلے چیپٹر کے اندر جو ہم حدیث نمبر 8 پڑھے تھے. یہ جو حدیث ہے وہ حدیث یہ حدیث دونوں اصل میں ایک حدیث ہے. یہ کافی طویل حدیث ہے, کافی بڑی حدیث ہے یہ, اور اس کو شیخ الاسلام اپنی کتاب میں ایک جگہ جمع بھی کیے ہیں, یعنی مکمل حدیث ایک جگہ موجود بھی ہے. اس کو الگ الگ حصوں میں اس لیے بانٹے کیونکہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اور وہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی خلقت سے متعلق بیان تھا تو وہ حصہ ادھر لیا گیا, اور یہ وہی سند کے ساتھ باقی حدیث ادھر ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے متعلق جو امام حسن علیہ السلام کے ماموں نے کہا تھا وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. تو سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا, وکان وصافا, بالکل وہی الفاظ دیکھیے, اور وہ بہت اچھے ڈھنگ سے ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, بیان کرنے ایکسپلین کرنے کی بہت اچھی صلاحیت تھی ان کے اندر. میں نے ان سے سوال کیا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کے انداز کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے بات کرتے تھے. قال, تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان. پھر میں آپ کو بتا دوں ترجمہ کرنے سے پہلے کہ سیدنا امام, پہلے بھی بتایا تھا یہی بات, پھر بتا رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا اپنے ماموں سے پوچھنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو حضور کیسے تھے نہیں معلوم, یعنی اتنے چھوٹے تھے ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے سے یاد رکھتے تھے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو وہ روایت بھی کرتے ہیں راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کم عمر ضرور تھے لیکن کم فہم نہیں تھے. ان کے فہم اور عقل اور سمجھ اور ان کی صلاحیت کافی بڑی تھی اور بہت آگے تھے. تو وہ یعنی حضور یاد نہیں تھے ان کو, ایسا نہیں ہے, مگر سوال کرنے سے جب سامنے والے اس کو کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو بات ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جس طرح سے ایک حدیث شریف ہے نا, حدیث جبرائیل, کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. تو کیا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا اسلام کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے بیان کیا تو وہ ہمارے سامنے حدیث جبرائیل آ گئی پوری. ایمان کیا ہے, یہ ایمان ہے. اسلام کیا ہے, یہ اسلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا, ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اسی طرح سے سیدنا امام حسن علیہ السلام اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیے اور وہ جواب دے رہے ہیں اور یہ ریکارڈ میں آ گیا. کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی رہتی تھی. جی, کوئی نہ کوئی ٹینشن. متواصل الاحزان یعنی امت کو جہنم سے نکالنا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ کو اسلام تک پہنچانا ہے. جو لوگ ان پہ تیر اور تلوار چلا رہے ہیں ان کو جنت میں لے جانا ہے, ان کو سمجھانا ہے جو سننے تیار ہی نہیں ہے. اور جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کی جان بچانا, ان کی بھوک کا خیال کرنا, ان کے رشتوں کے پرابلم سالو کرنا, ان کے فائنینشیل پرابلم سالو کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیا کہتے ہیں, ایک مذہبی رہنما کے طور پر اور ایک سیاسی رہنما کے طور پر اور ایک اقتصادی رہنما کے طور پر, ایک ٹیچر کے طور پر, سارے بڑے منصب جتنے بھی ہو سکتے ہیں کائنات کے اندر, جی سارے بڑے منصبوں کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ہے, اور اتنی وضاحت سے دینا ہے کہ کہیں پر بھی کچھ اونچ نیچ نہ ہو, مکمل 100% صحیح دینا ہے. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک ایکشن, ایک ایک قول جو ہے وہ حدیث بنے گا, وہ شریعت بنے گا قیامت
تک کے لیے. تو اتنی زیادہ یعنی پریشر رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, اور امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. تو اس کو کہیں متواصل الاحزان. لیکن یہ متواصل الاحزان ہونا ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا, یعنی مسلسل ان کے اوپر پریشر ہونا ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کانا دائم البشری, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے, یعنی ہمیشہ اندر بہت زیادہ دائم الفکرتی, ہمیشہ فکر میں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں, پلان کرتے رہتے ہیں, اور امت کے لیے غمگین بھی رہتے ہیں اندر سے, اور اوپر سے جو ہے مسکراتے رہتے. لیست لہ راحت, ان کو آرام کرنے کا بالکل وقت ہی نہیں ملتا. کیا فرما رہے ہیں؟ متواصل الاحزان دائم الفکر, ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں, ان کو آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. طویل السکتی, بہت زیادہ وقت خاموش رہتے, لمبی خاموشی اختیار کرتے. جب بات کرتے تو بالکل صاف کرتے, اور اگر خاموش رہے تو بالکل خاموش رہے, ایک دم زیادہ وقت خاموش رہتے, کم بات کرتے. لا يتکلم فی غیر حاجت, بنا ضرورت کے بات ہی نہیں کرتے, بنا ضرورت کے بات ہی نہیں کرتے. یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ, وہ اپنے کلام کو آغاز کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں اپنے اشداق سے, یعنی اپنے اچھے منہ سے. اچھے منہ سے بولنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مضبوط منہ سے, یعنی ایسی آواز سے جو بالکل صاف سب کو سمجھ میں آ جائے. ایسے الفاظ کہتے اور ایسا ادا کرتے. یعنی بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو الفاظ کو کھا جاتے ہیں, یعنی حروف پورے سمجھ میں نہیں آتے, ورڈز پورے سمجھ میں نہیں آتے. اچھے منہ سے بات کرتے ہیں, اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک ایک لفظ واضح طریقے سے اچھی آواز میں سب تک صاف طریقے سے پہنچ جاتا. کوئی لفظ تھوڑا حروف کھانا کرنا اس طرح سے نہیں, ہر بات کلیئر سمجھ میں آتی تھی. اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ, شمائل ترمذی کے اکثر نسخوں میں, الشمائل المحمدیہ کے بہت سارے نسخے ہیں, قلمی نسخے, مینوسکرپٹ جو ہوتے ہیں بہت سارے ہیں, اس میں یہ نسخے کے اندر بِأَشْدَاقِهِ کا لفظ ہے یہاں پر. آپ اس کو مارک کر لے سکتے ہیں, اور اس کے بازو میں آپ بسم اللہ تعالی لکھ لے سکتے ہیں, بسم اللہ تعالی, کیونکہ اکثر نسخوں میں, یہ بہت کم نسخوں میں بِأَشْدَاقِهِ کا لفظ ہے. اکثر مینوسکرپٹ جو اس کے ملتے ہیں, قلمی نسخے جو ملتے ہیں, اس کے اندر بِأَشْدَاقِهِ کی جگہ بسم اللہ تعالی کا لفظ ہے. یعنی اپنے کلام کو شروع کرتے, یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ, اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں پورے صفائی اور اچھی طریقے سے. یا پھر جی یفتتح الکلام ویختمہ بسم اللہ تعالی, اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر بھی اپنا کلام ختم کرتے ہیں. وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ, اور جب بات کرتے ہیں تو آپ کے سینٹنسز جو ہوتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے. جوامع الکلم کہتے ہیں یعنی ایک جملہ یا ایک بات کہنا اور اس کے اندر کئی معنی نکلنا, کئی معنی نکلنا. ان کے لیے یہ بات نکلی, یہ سچویشن کے لیے یہ بات نکلی, لائن ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم جو کلام ہے, اس کی ہر آیت, قرآن کریم کی ہر آیت جوامع الکلم ہے. یہ یاد رکھ لیں, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے, ایک آیت کی ایک تفسیر نہیں ہوتی. ایک ہی آیت کو آپ سائنٹیفیکل اس میں دیکھیں گے تو اس کی الگ تفسیر ہوگی, اقتصاد میں دیکھیں گے تو الگ تفسیر ہوگی, پولیٹیکل سائنس میں لے جائیں گے تو الگ تفسیر ہوگی, سوشل سائنس میں لے جائیں گے الگ تفسیر ہوں گے. وہی الفاظ یعنی وہ حروف کے اور وہ ورڈز کی جوڑ میں ایسا چمتکار ہے, ایسا چمتکار ہے, ایسا عجب ہے, ایسا اعجاز ہے, جی ایسا معجزہ ہے کلام اللہ کہ ہر زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب پرانی ہو جاتی ہے, کوئی بھی کتاب پرانی ہو جاتی ہے, اس کا ٹیکسٹ پرانا ہو جاتا ہے, وہ اس کے الفاظ اتنا کام نہیں دیتے ہیں. جی آپ پچھلے صدی کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کی کتاب اور فلاسفرز کی کتاب لے لیں, اس صدی کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے سائنسداں تھے, بہت بڑے, لیکن اب ان کی کتاب رہنے دو, اب اور اپ گریڈ ہو گیا اور آگے نکل گیا. لیکن قرآن کریم کو اپ گریڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے. اس کا ہر جملہ جوامع الکلم ہے, ہر جملہ اس کے اندر جوامع الکلم ہے کہ ہر زمانے کے لیے اس کے اندر سے معانی نکلتے ہیں, اور ایک ہی آیت میں سے کئی مختلف الگ الگ رخ پر الگ الگ معانی نکلتے ہیں ہر آیت کے لیے. تو قرآن کریم کا ہر جملہ جوامع الکلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بہت سارے جملے جوامع الکلم ہوتے تھے. مکمل کلام نہیں کہتا میں, وہ کلام الہی اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی بہت سارے جملے جوامع الکلم ہیں. اور شیخ
شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی اس کے اوپر ایک کتاب آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم کے سے متعلق. میں اس سے قبل جو ہے علامہ ابن حجر حیتمی اور دیگر بزرگوں کے کتابوں میں جو ہے 40 جوامع الکلم تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سینٹنسز جس میں ایک جملے کے اندر کئی معانی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں 30-40 جملوں تک ہم دوسرے کتابوں میں پڑھے تھے. لیکن شیخ الاسلام کی جو ابھی کتاب آئی ہے 200 سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہتے ہیں کلام میں جو جامع جو جملے ہے، جامع جو کلام ہے آپ کا، اس کے اوپر کتاب ہے. یہ عظیم شان کتاب ہے. اگر آپ حضرات حاصل کر سکتے تو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. فیوچر میں ہم اس کا بھی درس دے دیں گے اللہ تعالیٰ چاہا تو، اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کلام کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم درس دے دیں گے فیوچر میں، یہ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو ان کا کلام جوامع الکلم ہوتا. کلامہ فصل لا فضول. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو ہے واضح ہوتا اور فیصلہ کن ہوتا. واضح ہوتا اور فیصلہ کن، یعنی جب بیان کرتے ہیں تو ایک ایک جملہ آپ کا ایز کیا کہتے ہیں ایز اے قانون، ایز اے رول، جی ایک دم جیسا ایک آرٹیکل کمپلیٹ ہوتا ہے نا، لا کا آرٹیکل ایک آرٹیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے تو وہ بالکل مکمل ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. لا فضول، اور فرماتے ہیں کہ لا فضول ولا تقصیر، اس میں کوئی اضافہ باتیں نہیں ہوتی ہے، جتنی بات بیان کرنا اتنی ہوتی ہے، ایگزیکٹ 100% اتنا ہی کلام ہوتا ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے. لا فضول، نہ کچھ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، ولا تقصیر، نہ اس میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے. اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، ویسے یعنی ہر انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے اپنے اپنے لیول پر، ہم اتنی اسٹڈی کرتے ہیں. ایک بیان اگر کرنا ہے تو منیمم میں بتا رہا ہوں 1 گھنٹہ اگر تقریر کرنا ہے تو منیمم اسٹڈی ہماری 4 گھنٹے کی ہوتی ہے. یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. تو 4 گھنٹے یہ کتاب دیکھے، وہ کتاب دیکھے، وہ پڑھے، یہ پڑھے، سب سمجھ کر اس کے بعد بیان کرتے ہیں. پھر اپنا ہی بیان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنا ہی بیان میں خود جب سنتا ہوں تو ارے اس میں یہ بات بولنا چھوٹ گیا، ارے اس میں یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں تھی میں بول دیا، ارے یہ جملہ برابر نہیں بیٹا، ارے یہ گرامر کے اعتبار سے جملہ ٹوٹ گیا. یعنی مجھے اپنی گفتگو کے اندر اتنی غلطیاں نظر آتے، یقیناً اور لوگ کو اور بہت زیادہ نظر آتے میرے اندر، لیکن مجھے خود عیب نظر آتے. اور ہر ایک کے، یعنی کوئی ایک انسان بھی ایسا شاید نہیں بتا پائیں گے الا ماشاء اللہ. جی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، ایک سید البلغاء والفصحاء مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے. یعنی ان کا بھی کلام جب پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کلام، اف اللہ اکبر کیا کلام ہوتا ہے وہ، ایک ایک جملہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی خصوصیت ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں ایک لفظ غیر ضروری بڑھ کر آتا ہے، نہ ایک لفظ اس کے اندر کم ہے، چلو یہ چھوٹ گیا ہے، یہ آنا چاہیے تھا، یہ چھوٹ گیا، نہیں، اس طرح سے نہیں، بالکل جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے. لیس بالجافی ولا المہین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج جو ہے وہ بے وفا مزاج نہیں، یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مکمل کرتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں وہ مکمل کرتے ہیں. کوئی ان کے کلام میں بے وفائی نہیں ہوتی، لوگ کے ساتھ وہ بے وفا نہیں ہوتے. جب کہہ دیا، کوئی عہد کر لیا، کوئی ارادہ کر لیا، بول دیا ہے تو پھر اس کے اوپر کاربند ہوتے. ولل مہین، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ کوئی ان کو ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے حضور ہے، ایسا نہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا. ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ کوئی ان کو ہلکے میں لے ہی نہیں سکتا تھا. ان کی گفتگو کو، ان کی ذات کو، جی ان کو ایزی سمجھا جائے، چھوٹا سمجھا جائے، ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا تھا. نہ مسلم کر سکتا تھا، نہ کافر کر سکتا تھا. یعنی کفار بھی پیٹ پیچھے تو حضور کی بہت بولتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر کھڑے اگر ہو جائیں تو پھر ان کے الفاظ ٹوٹنا اور ہلنا شروع ہو جاتے تھے. جی وہ برابر پراپر جیسا بات کرنا ہے ویسا کر نہیں پاتے تھے. جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رہی. یعظم النعمت وان دقت لا یذم منها شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو اس کی تعظیم کرتے تھے. چھوٹی نعمت کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے، یہ چھوٹی بات ہے، چلو رہی تو کیا گئی تو کیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو نعمت دے، چاہے وہ مال میں ہو، علم میں ہو، عقل میں ہو، سمجھ میں ہو، جی رشتوں میں ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کرتے اور اس کی تعظیم کرتے، اس کو اہمیت دیتے. جی وَإِن دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی تھوڑی سی بھی مذمت نہیں کرتے. ارے اتنا تھوڑا، جی یہ تھوڑا کھانا ہے، اس کا کیا ایسا نہیں، کسی بھی نعمت کی تھوڑی سی بھی مذمت نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. غیر انہ لم یکن یذم ذواقا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کی چیز کی مذمت نہیں کرتے. یہ کھانا خراب ہے، یہ کھانا مزے کا نہیں ہے، یہ کھانا اچھا نہیں لگا، اٹھاؤ میرے سامنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسا بھی کھانا رکھا گیا ہو جی، اس کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذمت نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تو حضور تناول فرماتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل پسند نہیں آیا، کھانا صحیح نہیں بنا، کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تناول فرما کے رک جاتے. کبھی کہتے نہیں تھے، اور کہتے نہیں تھے مطلب زبان سے بھی نہیں کہتے تھے، چہرے سے بھی نہیں کہتے تھے، چہرے سے بھی ایکسپریشنز وغیرہ ایسے نہیں دیتے تھے کہ بھئی یہ کھانا صحیح نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے کی مذمت نہیں کی. ولا یمدحہ، اور کھانے کی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے جی. کھانے کی تعریف ایسا ہوتا ہے کیا مزے کا کھانا تھا، ایسا زبردست تھا، وہ تھا، یہ تھا. یہ جو ہمارے اپنے محفلوں میں، ہمارے اپنے سٹنگز میں جو ہوتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کھانا کہتے ہیں، جیسا کہ وہ ہے نا نعم الادام الخل، جی سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے. بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنے کا انداز ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کی جو لذت ہے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ کھانے کی جو لذتیں ہیں نا، کھانے کا مقصود ہے کہ انسان کو زندگی اور صحت مل جائے. بس انسان کے اندر ایک قوت ہو، جو قوت اس کو چاہیے وہ قوت اس کے اندر رہے، اور اس کو زندگی ملے. یہ کھانے کا مقصد ہے. مزے لینا کھانے کا مقصد نہیں ہے، یہ ایکسٹرا شوق ہے. اور یہ شوق انسانوں کو کہاں کہاں تک لے جاتا آپ جانتے ہیں. لوگ پورا دن لگا دیتے ہیں کہ آج اسپیشل کھانا ہے، صبح سے شام تک محنت ہو رہی ہے، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پکا رہے ہیں. یہ جنگلوں میں جا کے وہ گوشت کو الٹ رہے ہیں، اور اس کے گوشت کے اندر یہ ڈال کے پکا رہے ہیں، وہ ڈال کے پکا رہے ہیں. 8 گھنٹے لگا رہے ہیں، 8 گھنٹے لگا رہے ہیں لوگ. کیا؟ بس مزے کا دکھنا ہے، مزے کا دکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر یہ مقاصد نہیں ہے، یہ شوق ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ شوق ہے. اور انسان شوقوں میں آگے بڑھ جاتا. اور جب انسان شوق کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تو پھر اس طرح کے باتیں اس کے پاس زیادہ ہونے لگتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعام سے، کھانے سے ضرورت ان کا مقصود ہوتا ہے، شوق مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ ضرورت کی طرف توجہ رہتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو اچھی ہے کہہ دیتے یا پھر کچھ نہیں کہتے، خلاص اتنا ہی ہوتا جی. اس کے اندر الجھ نہیں جاتے کھانے کے اندر. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانے کی کبھی مذمت نہیں کرنا، کھانے کو کوئی نام نہیں رکھنا. پسند آ رہا کھائیے، نہیں پسند آ رہا مت کھائیے، پر نام نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ پکانے والوں کے لیے نہیں ہے، پکانے والوں کے لیے ہے کہ وہ اچھا پکانے کا سوچے. یہ کھانے والوں کی بات کر رہا ہوں میں جی. کہیں پکانے والے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے کھانا ہے کھاؤ ورنہ جاؤ جی. سرکار کیا کہتے ہیں، نام نہیں رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نام نہیں رکھتے، لیکن یہ فرمائے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ کوئی کام کرے تو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرے، اچھے سے کرے جی، اچھے سے کرے. تو وہ ہر کام، صرف پکوانی نہیں، ہر کام کرنے والا فرد کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کرے. اور لینے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی تعریف کرے. اور پکوان میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو، اگر کھانے میں اونچ نیچ ہو تو کبھی اس کو برا نام نہ رکھے. ذرا تشریح زیادہ ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا، دنیاوی معاملات، ولا ما كان لها، یہ دنیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی تھی، اس مسئلے میں سرکار کو غصہ آتا نہیں تھا جی. ناراض نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مسئلے میں ناراض نہیں ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غلطی سے کسی کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گیا، نہیں ڈانٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی سے ٹوٹ گیا. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جی، اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کسی نے بالارادہ غصے سے برتن توڑا، میں بس توڑ دیے. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں ہے. یعنی دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ ضرور بتا دیتے، لیکن دنیاوی امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا، دنیاوی معاملات میں غصہ نہیں آتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا. ولا ما كان له فاذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء، ہاں کسی کے ساتھ ناحق کچھ کر دیا جاتا ہے جی، زیادتی کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی غلط ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم کہیں پر توڑا جاتا ہے، تو لم يقم لغضبه شيء، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ناحق کیا گیا، کسی پہ ظلم کیا گیا، اللہ کا حکم توڑا گیا، تو
ایسا ہوتا نا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن بہت مالدار آدمی ہے، اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے، نہیں یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کو تو ایسا نہیں ڈانٹ سکتے، ان کو تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ تو اپنے ریلیشن میں ہے، یہ تو سسرالی رشتہ دار ہے. نہیں، کوئی چیز اگر اللہ کا حکم توڑا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر کوئی چیز نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو روکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے تھے، اس کو صحیح کر دیتے تھے. جی یہ ریلیشنز، پیسہ، انفلوئنس، عہدہ، منصب، یہ چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالکل بھی انفلوئنس نہیں ہوتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہوتے اور غصے کا اظہار کرتے. حتیٰ ینتصر لہ، ایسا غصہ فرماتے یہاں تک کہ وہ جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا حق اس کو دلا کے رہتے اور اس کے لیے اس کی مدد میں لگ جاتے. ولا یغضب لنفسہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے غصے میں نہیں آتے. ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کی خاطر غصے میں کبھی بھی نہیں آتے، نہ اپنے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہو جاتے. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر کہے، مجنون کہے، کذاب کہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے لوگ پتھر مارے. جی حضور پہ کوئی پتھر مارا، حضور کبھی یہ نہیں سوچے کہ پلٹا کے ان کو پتھر مارنا. جی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیا تو سرکار کبھی پلٹا کے گالی دینے کا نہیں، اپنے آپ کے لیے کبھی فائٹ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے لیے. جی اپنے آپ کا کیا کہتے ہیں ڈیفنس نہیں کرتے. اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. یہ اس ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے اللہ دفاع کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے لیے دفاع نہیں کرتے. جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور کا دفاع کرتا، اللہ حضور کا دفاع کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے دفاع نہیں کرتے. یعنی صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے کئی مرتبہ، یا رسول اللہ آپ حکم دو تو ہم تلوار ہماری حاضر ہے، یا رسول اللہ ہم کچھ کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے نہیں کرتے، اپنے آپ کے لیے نہیں کرتے. ہاں کبھی کیا کہتے ہیں جب یعنی اسلام کا مسئلہ آ جائے اور دین اور ایمان کا مسئلہ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دیے تو جنگیں بھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے تو شعر میں بھی رد کیا گیا، اور صحابہ نے جو اپنی طرف سے کرنا ہے کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیے. اذا اشار بکفہ کلھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی طرف کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو انگلی سے نہیں کرتے تھے، ایسا انگلی سے نہیں کرتے تھے بلکہ ہاتھ سے کرتے تھے ایسا. جی وہ آدمی یہ انو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، انو ایسا کرے عام طور پہ، یہ بالکل عام چیز ہے، آدمی کچھ ارادتاً اس طرح سے نہیں کرتا، لیکن اس طرح سے کہنے میں یہ صاحب، یہ دیکھیں آپ ایسا ہوتا نا یہ انو، اور آپ ایسا بتائے تو یہ صاحب، آپ نے کہا، یہ کیسا دکھ رہا ہے، تو نے کہا. یعنی آپ دیکھیں یہ تعبیر کیسے دکھ رہی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو نے کہا اگر کسی آدمی کو ایسا بتا رہا ہے. اور اگر آپ ایسا کر دیں وہی چیز کو آپ، تو یہ ایسا نہیں لگتا یہ کہ تو نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نے کہا. یعنی اس کے اندر ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرنے میں یا پورے ہاتھ سے اشارہ کرنے میں آٹومیٹک اعزاز آ جاتا ہے وہاں پر، آٹومیٹک، یعنی ہر آدمی کو عزت دینا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی طرف اگر اشارہ کرتے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے یعنی اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ منع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قاعدے کے حساب سے صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اور زیادہ جیسا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو بولا، ہم کہتے ہیں آپ نے کہا. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ سن لیں، تو سنگولر ہے، مفرد کے لیے ایک آدمی کے لیے تو کہا جاتا ہے، اور آپ پلورل ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ کے لیے کہا جاتا. لیکن ہم ایک آدمی کو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نے کہا. یہ آپ کیا ہے، یہ پلورل ہے. یہ تو یہ پلورل کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ سامنے والا ایک ہے، مطلب یہ عزت دینا ہوتا ہے. تو جیسا الفاظ میں عزت دینا ہوتا ہے ویسا اشاروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو عزت دیا کرتے تھے. جی اشارے میں بھی عزت دیا کرتے تھے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے تھے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ضرورت ہوتی تو آپ انگلیوں کا اشارہ، جیسا کہ فرمائے نا انا وکافر الیتیم کہاتین، کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے لوگ کو سمجھایا ہے، اپنے انگلیوں کے اشاروں سے. ٹھیک ہے، لیکن جب اشارہ کرتے کسی کی طرف بتانا ہوتا تو مکمل کف سے مکمل پنجے سے اس طرح سے بتاتے تھے. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تعجب ہوتا کسی بات پر تو اپنے ہی ہاتھ کو ایسے الٹے کر دیتے تھے. جی اپنے ہاتھ کو، یہ کیا عجیب بات ہے،
یہ قلبہ ایسا ہوتا نا ہاتھ، تو اس کو کیا کرتے ایسا کرتے، یہ ہاتھ ہے، یہ ایسا کرتے قلبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تعجب ہوتا تو یہ تعجب کے اشارہ اس طرح سے کرتے تھے، اس طرح سے. وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو آپ کے ہاتھ مبارک کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی زبان جو بول رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج وہی بول رہی ہوتی، ہینڈس لینگویج بھی آپ کی وہی بول رہی ہوتی. ایسا نہیں دکھتا کہ زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں اور ہاتھ سے کچھ اور اشارہ کر رہے ہیں، نہیں. یعنی اس کے اوپر باضابطہ یعنی تألیفات بھی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کیسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ہلنے کے اوپر بڑی یعنی بہت تحقیقی کتابیں ہیں، عوام الناس کے لیے نہیں، کافی تحقیقی ہے. اگر اور ایکسپلین ہو کر دوسرے لینگویجز میں آئیں گے تو پھر وہ عوام تک بھی پہنچیں گی. پھر فرماتے وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ اپنا لیفٹ ہینڈ، یہ اس کا انگوٹھا، اور یہ رائٹ ہینڈ کے اندرونی حصے سے ایسا مارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بات کرتے کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا، یعنی مختلف اشارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایسا اس طرح سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے. وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بات پر غصہ ہوتے، کوئی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگنور کرتے تھے. اگنور کیا؟ أعرض، اس سے منہ پھیر لیتے تھے اس طرح سے. جی زیادہ بولتے، یعنی کوئی بھی چیز اگر چھوٹی چیز اریٹیٹ کر رہی، کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہ ڈانٹتے نہیں تھے، تھوڑا سا ناراضگی کے ساتھ خاموش ہو جاتے تھے بس. اعرض و اشاح، اس چیز کو نظر انداز کرتے، اگنور کرتے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتے. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خوش ہوتے، ان کو کوئی خوشی ملتی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے. یہ عام طور پر خوشیاں کیسی ہوتی ہے؟ جیسا جنگ جیت گئے. اب اس طرح کی خوشی ہوتی. جب جنگ جیتنے کے بعد اگر آدمی ایسا زیادہ اوپر دیکھنے لگے گا تو وہ اس کی طرف یعنی ایک تکبر کا خیال جا سکتا ہے. جی تو ایسا نہ ہو کہ جو قیدی ہے یا جو جن کا کیا کہتے ہیں جن کی حکومت چلے گئے، ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے اوپر جنگ جیت گئے تو اب ہمارے اوپر یہ دوسرے جیسا لوگ کرتے ہیں حکمران تکبر کے ساتھ ان کے اوپر جکڑیں گے، ان کو سلیو بنا لیں گے، ان کو غلام بنا لیں گے، ان پہ ظلم کریں گے. اس طرح سے خیال نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دل نہ دکھنے کے لیے اگر جیت بھی جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے بارے میں آتا ہے، جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آنکھ، نہ صرف آنکھ جیسا کہ اب یہاں پر بتا رہے ہیں، نہ خوش ہوتے تو نیچے کی طرف دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف نیچے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ مکے میں داخل ہوتے وقت پورا ایسا جھک گئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ حضور کا سر مبارک وہ گھوڑے کی گردن کو لگ رہا ہو، گھوڑے کی گردن کو حضور کا سر لگ رہا ہو، اتنا جھکا ہوا نظر آیا. یعنی جب فتح کر لیے تو تکبر کے ساتھ گردن اور پیٹھ اکڑا کر داخل نہیں ہوئے بلکہ جھک کر داخل ہوئے، کیونکہ وہ یعنی ان کے سارے فتوحات صرف اللہ کے لیے ہے. اپنی بالادستی اور اپنے علو بتانا نہیں تھا، جی اپنے آپ کو بڑا بتانا نہیں تھا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میرا کنٹرول آ گیا. نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے، اسی کا کنٹرول ہے بس. جی میرا کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کہ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو اپنی نگاہ کو نیچی کرتے. جل ضحکہ التبسم، عام طور پر زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا کیا ہوتا تھا؟ ان کا مسکرانا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خوشی کی بات آتی، کوئی ہنسی کی بات ہو جاتی تو صحابہ کرام ہنستے، کئی مرتبہ قہقہے لگاتے. قہقہہ معلوم نا، سیدھا ہنسنا نہیں ہوتا، وہ جو آواز جس میں نکل جاتی نا ہا 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 کہہ کر، اس کو قہقہہ کہتے ہیں. جی تو کئی مرتبہ صحابہ کرام سے قہقہے نکل جاتے، اور کبھی تو ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ہنس کے آخری میں لوٹ پوٹ ہو گئے، یعنی گر کے، یعنی جب کنٹرول نہیں ہوتا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام ہنس کے آخری میں گر گئے، لیٹ گئے، جی لوٹ پوٹ ہو گئے ہنس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طور پر ان کا جو ہنسنا تھا، جل ضحکہ التبسم، زیادہ تر ان کا ہنسنا کیا تھا؟ ان کا مسکرانا ہی تھا. یفتر عن مثل حب الغمام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو ان کے دندان مبارک دیکھے تو ایسا لگتا تھا بس وہ سفید ایک دم، کیسے وہ کیا کہتے ابر سے وہ گرتے نا، اولے،
اولے کی طرح نظر آتا ہے. عربی میں برد کہتے ہیں, انگلش میں اس کے لفظ میں ڈھونڈ کر نکالا ہائل کہتے ہیں, ہیل یا ہائل کیا ہے, یہ لوگ ہیل بتا رہے ہیں لیکن وہ اس میں پروناؤنسیشن میں سنے گوگل پہ تو ہائل بتا رہا تھا, وہ HAIL جو بھی ہے. تو وہ جو اولے گرتے ہیں آسمان سے, وہ اولوں کی جیسی سفیدی اور برائٹنس ہوتا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جب مسکراتے سرکار تو ایسا نظر آتا تھا. یہ عرب کا طریقہ تھا کہ دانتوں کی جب تعریف کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو اولوں سے تشبیہ دیتے یا پھر موتیوں سے تشبیہ دیتے. یہ عرب کا طریقہ تھا. تو یہ صحابی نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تشبیہ دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا.